سر بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور مغرب ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے شیئرڈ ویلیوز ہیں بھارت کے ساتھ، ڈیموکریسی کو دیکھتے ہوئے لارجسٹ ڈیموکریسی بھارت کو گردانتے ہیں اور شیئرڈ انٹرسٹ ہیں، یعنی بھارت کی جو بڑی مارکیٹ ہے اس کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو بھارت کا بیہیویئر ہے ساؤتھ ایشیا میں اور ایون بیونڈ ساؤتھ ایشیا، جس کی اب آپ نے رپورٹ بھی ملاحظہ فرمائی، بھارت کہاں کھڑا ہے؟ یہ تو صرف خطے کی نہیں بلکہ بین الاقوامی جو سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی ہے اس کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام پہ موضوع کیا۔ بھارت ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے وہی کر رہا ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی اپنی اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کی پوری ہسٹری کو دیکھیں کہ ابھی بھی بھارت میں کم سے کم کوئی 1 ڈزن کے قریب نیشنلسٹ کہہ دیں، سیسنسٹ موومنٹ کریں، وہ چل رہی ہیں، اور ان کو نمٹنے کے لیے صرف راستہ یہی چنا ہے کہ ان کو ٹارگیٹ کرو، ان کو ہٹ کرو، نہ فقط ڈومیسٹکلی جس طرح آپ نے اپنے اس میں انٹرو میں ذکر کیا، لیکن بیرون ممالک میں بھی جہاں جہاں ان کی اسٹرینتھ ہے، جہاں ان کو ایک پروٹیکشن ہے، وہاں پہ بھی ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے۔ یہ سب چیز اس چیز کو عیاں کر رہی ہے کہ بھارت اس طرح سے اپنی اسٹیبلٹی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ایک جمہوریت کے لیے یا ایک کنٹری کو اسٹیبل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو وہاں پہ سوشل کوہیژن ہو، جو ہے نہیں، اس لیے یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ بھارت کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، آپ اس کو جس طرح سے بھی کہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی جہاں پہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوگا، چاہے وہ ڈومیسٹکلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو، ہم اس کو پریونٹ کریں گے۔ حالانکہ یہ بات کہنے تک کی حد تک ہے، لیکن اس سے آپ سوچیں کہ اس سے پورا انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہوتا ہے۔ کس کنٹری کو یہ اجازت ہے کس قانون کے تحت کسی انڈیپینڈنٹ کنٹری میں جا کے اس طرح کی کارروائیاں کرے، اور وہاں پہ جو لیگل سٹیزنس ہیں یا جہاں پہ امیگرینٹس ہیں ان کو جا کے ٹارگیٹ کر کے نہ فقط ان کو قتل کر رہا ہے لیکن ان کے خلاف اور بھی چیزیں کر رہا ہے۔ ایک چیز اور بھی میں واضح کر دوں کہ نہ فقط یہ وہاں پہ ٹارگیٹ کرتا ہے لیکن ان کو ڈومیسٹکلی بھی ہیراس کر رہا ہے، ان کے اوپر بہت سارے جعلی قسم کے بوگس قسم کے کیسز کر رہا ہے، اور انفارچونیٹلی میں کہوں گا انفارچونیٹلی ان کی جو کورٹس ہیں وہ بھی ایسے کرمنل ایسے بندوں کو ٹارگیٹ کر کے سزائیں دے رہی ہیں، جس سے ایک بھارت کا بہت امیج خراب ہو رہا ہے۔ جو اس کا کلیم ہے کہ اٹس اے لارجسٹ ڈیموکریسی، یہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اچھا راؤ جو صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے، عامر حسین صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے اوپر پھر آپ کا مجھے تجزیہ چاہیے۔ اس ٹویٹ کے مطابق وہ مائیکل کوگل مین کو کوٹ کرتے ہیں۔ ٹویٹ یہ کہتی ہے کہ ہاؤ مودیز اینٹائی پاکستان ایفرٹ بیک فائرڈ، انٹرسٹنگ ریڈ۔ Michael Kugelman of the Atlantic Council said Pakistan appeared to have won the global battle of narratives. The fact that Pakistan was able to hold its own in a conflict and shoot down several Indian jets, that's something that got a lot of attention around the world, including the White House. اچھا، اب جو وہ خوبصورت بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹل آف نیریٹیوز ہے، وہ پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں نا کہ there is no truth, there is no false, only there is a narrative. نیریٹیو کی بیٹل میں جو بھارت ہمیشہ اس کا اپر ہینڈ تھا، آپ کو یاد ہوگا EU ڈسنفلیب جس طرح سے ڈسکور ہوئی، رشیا ٹوڈے کے اندر، وائس آف امریکہ کے اندر وہ پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں۔ اب مائیکل کوگل مین کہہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت حکومت کے قریب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان یہ بیٹل ون کر گیا ہے، اور اسپیشلی جو جنگ ہوئی تھی مئی 2025 مارکہ حق، وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا نیریٹیو ہے اس نے پاکستان کو بہت قریب کر دیا ایون واشنگٹن کے۔ تو یورپ اور واشنگٹن کے ساتھ ہمارے آنے والے دنوں میں تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں اور بھارت کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں، اگر پاکستان کی بات کر دیں، بھارت کو ایک تھوڑی دیر کے لیے دور رکھتے ہیں، پاکستان نے اس پورے کرائسس میں جو مڈل ایسٹ کرائسس ہوا ہے، اس میں اپنی پوزیشن بنا لی ہے، ایک کریڈیبل پیس بروکر، پیس نیگوشیٹر۔ اب اس نے پاکستان کی پوزیشن کو بہت ایلیویٹ کر دیا ہے۔ نہ فقط اس پہ یو ایس اے آؤٹ رائٹلی ٹرسٹ کر رہا ہے کہ ایون جتنے بھی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات دیکھیں یا ان کے جتنے بھی کیبنیٹ ان کے دیکھیں، کہتے ہیں وی ٹرسٹ پاکستان لیڈرشپ، اور اس میں تو آگے جا کے کہتے ہیں کہ وی آلسو ٹرسٹ پاکستان چیف آف ڈیفینس فورسز۔ تو اس چیز سے آپ کہیں کہ جو پاکستان نے اپنا امیج ابھی ریسنٹلی کریٹ کیا ہے وہ بھارت سے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ صرف نیریٹو خالی جھوٹ پہ نہیں چل سکتے، نیریٹو صرف فیک نیوز پہ نہیں چل سکتے، نیریٹو کے لیے ایک حقیقت ٹروتھ چاہیے تھا جو پاکستان کے حق میں تھا۔ دیکھیں، یہ 6 دن کا ایک جو بھی تھا ایک وار تھی، اس میں جس طرح سے بھارت سے اٹیک آیا، اس کو پاکستان نے جس طرح ایک تو کاؤنٹر کیا،
نہ فقط ان کے جہاز گرائے لیکن ان کو اندر جا کے ان کی مین لینڈ ٹیریٹری میں ہم نے ہٹ کیا. اس سے پاکستان کا امیج آگے بہت بڑھ گیا. اور آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا کہ وہی دن تھے اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پوری پالیسی کو بالکل ریورس کیا اور اس کے بعد یہ تھرو آؤٹ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ہوپفلی اس سارے پوسچرز کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو پاکستان کا ریلیشنز وتھ یو ایس اے، ناٹ اونلی یو ایس اے بٹ بلکہ پورے یورپ کے ساتھ کافی بہتر ہوا ہے.